ایمبیسڈر صاحب، جنرل صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹی ٹی اے کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جناب جو اس وقت ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو مشروم کر رہی ہیں افغانستان کی سوئل پہ، ان کو ہٹا سکے، کیونکہ ان کا ایک سافٹ کارنر بھی ہے ان کے لیے. سو ڈو یو ایگری ود دس تھنگ جی کہ ایسا ہی ہے؟ اور سیکنڈلی ایمبیسڈر صاحب، کمٹمنٹس جو بھی کی جاتی ہیں یا کی گئی ہیں ابھی تک سیکنڈ راؤنڈ میں بھی، کیا افغان گورنمنٹ ان کو پورا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیپیسٹی کا ایشو جو ہے وہ تو ریز کر رہا ہوں میں بھی اور جنرل صاحب بھی. واٹس یور ٹیک آن دس ون جی؟ جی ہاں، دیکھیے آپ نے اور جنرل قیوم نے جو باتیں کی ہیں وہ اس سے کافی وضاحت ہوئی ہے اس سارے معاملے کی. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر پائیں گے کہ نہیں، تو اس میں دو فیکٹرز ہیں. ایک یہ کہ کیپیسٹی کیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ آیا ان کا پورا کنٹرول ہے کہ نہیں. جو طالبان حکومت کابل میں بیٹھی ہے وہ اپنے سارے علاقوں پہ قابض ہے؟ کیا وہ سارے علاقوں کو اپنے سپرویژن میں رکھے ہوئی ہے یا نہیں؟ اور دوسرے میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم پہلو جس کا ذکر نہیں ہو رہا لیکن ہم اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں اس کا بھی مینشن کروں کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل بیٹل ہے. دیکھیے، ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان، ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان، یہ ان کا نظریہ جو ہے وہ ایک الگ نظریہ ہے. اور ہمارا معاملہ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے، اور ٹی ٹی پی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ساری حکومت غلط ہے، سارا سسٹم غلط ہے، اس کو یہاں شریعہ نافذ ہونا چاہیے اور یہ اس طرح کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹرگل چل رہی ہے. تو ہم یہ نہیں مانتے، ہمارا انٹرپریٹیشن آف اسلام ان سے بہت فرق ہے. انہوں نے ساری عورتوں کی کتابیں جلا دی ہیں. آئی مین عورتوں نے جو کتابیں لکھی ہیں تو وہ اس کا تو وہی پوزیشن ہے جو مردوں کی کتابوں کا ہے. تو دس کائنڈ آف ریڈیکولس rulings and ridiculous approach to religion, I think this is totally wrong. And therefore ہم اس کو اپوز کرتے ہیں اور ہم ٹی ٹی پی کو اپوز کرتے ہیں، اس کی سوچ کو اپوز کرتے ہیں. تو ہمیں اس وقت افغان حکومت کو واضح کر دینا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ استنبول میں دعا میں اور اب استنبول میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو آپ نے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہو، اور دوسرے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں اچھے تعلقات ہوں، اور اکنامک بوم کی جو آپ نے بات کی، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی اقتصادی ترقی ہو اور بہتری آئے. تو یہ اس وقت دی بیٹل از جوائنٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ یہ ان کا ایک اپروچ ہے، ہمارا ایک اپروچ ہے. اور بڑی اچھی بات اس میں ایک فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ یہ اب ریجنل لیول پہ ہو رہا ہے. ہمیشہ ہم افغانستان سے باہمی سطح پہ باتیں کرتے رہے ہیں، اس وقت اور ممالک بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں. اور یہی ایک بات کہ استنبول میں میٹنگ ہو رہی ہے، یہ واضح ہے کہ ترکی کا اس میں بہت گہرا انٹرسٹ ہے، اور باقی جو عرب ممالک ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریجنل اپروچ رکھنا چاہیے. ایس سی او جو بنا تھا جس کے ہم ممبر ہیں وہ بھی ٹیررزم کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. تو بنیادی مسئلہ ٹیررزم کا ہے. ہمارے آپ اپنے آئیڈیالوجیکل اسٹرگل اگر کرتے بھی ہیں، جو کہ پاکستان میں بہت سی مذہبی تنظیم بھی کرتی ہیں، تو اس کو وہ بے شک ہوتی رہے، وہ چلے. آئی تھنک جو پروگریسو ویو ہے وہ پریویل کرے گا. ایمبیسڈر صاحب، آپ بتائیے کہ یہ سمجھانے سمجھونے والی باتیں جو ہیں یہ تو بہت پرانی ہو گئی ایمبیسڈر صاحب. اب سمجھانے سمجھونے سے تو آگے چلا گیا کام. سو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آ کے پھر اگر بات چیت کی جائے جیسے کہ ابھی ہو رہی ہے تو اس کا کوئی حل نکلتا ہے. ٹھیک ہے،
بٹ دین اگین میں بار بار جو کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک جگہ سے انڈیا سے اگر کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، ان سے لیے ہوئے ہیں پیسے، تو وہ کیا پیسے واپس دے دیں گے جا کے انہوں نے کی کرن گے کہ جی پیسے واپس لے لو، ایسی نہیں کر دے ٹیررزم ہوتے؟ کس طرح ہاؤ ول تھنگز ورک آؤٹ جی؟ اب یہ تو ان کے درمیان ہے، وہ انڈیا کے ساتھ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اب بین الاقوامی قوانین لاگو ہو رہے ہیں، ریجنل لیول پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے سارے ممالک کے سامنے، نہ صرف پاکستان کے، کہ وہ اپنے سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. نہیں لیکن یہاں پہ تو بارڈر کی بات ہو رہی ہے نا، صرف بارڈر کی بات ہوئی ابھی تک کہ بارڈر پہ ایسا اس قسم کا نہیں ہوگا کلیش، لیکن واٹ اباؤٹ the soil which is being used by the terrorist organizations in Afghanistan؟ وہ آپ نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ بیسیکلی ہمیں جوائنٹ پیٹرولنگ وغیرہ کا دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ہم نے باقی ممالک کو اس میں انوالو کیا ہے، جیسے ترکیہ، قطر، چین، تو یہ ممالک جوائنٹ پیٹرولنگ کا بھی ہمارا ایک منصوبہ بن سکتا ہے، جس میں یہ آپ کی بڑی اچھی سجیشن ہے ایمبیسڈر صاحب. ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جوائنٹ پیٹرولنگ کی جائے. بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے یہ سجیشن دی تھی. ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے آپ ایمبیسڈر صاحب کہ جوائنٹ پیٹرولنگ کن کن ممالک کی اور کیسے اور کہاں پہ کی جا سکتی ہے، جو سجیشن آپ دے رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ ابھی تو دیکھیں نا، استنبول میں تو بات ہو رہی ہے کہ کیا ایشوز ہمیں ایڈریس کرنا ہے، اور وہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے کہ سرزمین افغانستان کی استعمال نہ ہو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے مد میں. تو وہ تو ایک پہلی بات ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمیں ریجنل گروپ سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے، یعنی جو اور ممالک اس میں شامل ہیں، کہ وہ ہم سب مل کر ایک جوائنٹ پیٹرولنگ کا پروپوزل ڈیولپ کریں. اب اس میں کون ہوگا اور کیسے ہوگا اور کب ہوگا، یہ سب ڈیسائیڈ ہوگا نا مشاورت کے بعد، کنسلٹیشنز کے بعد. اور ہم افغانستان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ابھی تھوڑے وقت کو یہ دیکھیں گے کہ آپ اس چیز کی عمل درآمد کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے تو ہم ایک اپنی فورس ایک بنا سکتے ہیں جو جوائنٹ پیٹرولنگ کرے گی اور آپ کی مدد کرے گی اس چیز کو روکنے میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آئیڈیا ایک فلوٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس مرتبہ فرق جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم باہمی سطح پہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اب ہم نے اور ممالک کو بھی اس میں انوالو کیا ہے. ٹھیک ہے، میں بالکل I got your point, Ambassador صاحب.